میرا سوال یہ ہے کہ ہم ایک ہجوم میں بدلے کیسے تھے ڈاکٹر صاحب؟ ایک قوم ہجوم میں کیسے بدل گئی تھی؟ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ جو قومیں جب آزادی کی سٹرگل کرتی ہیں تو جو آخری فیز ہوتی ہے سٹرگل کی اس میں نیشنلزم بہت سٹرونگ ہوتا ہے اور ہجوم سے قوم بننا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، آپ نے کولونیل رولر کو نکالنا ہے، آپ کی لیڈرشپ پہ اعتماد ہوتا ہے۔ اس زمانے کے لیڈرز جو تھے نا، وہ کوئی 6 مہینے میں یا سال میں اپنے گاؤں سے نیشنل لیول پہ نہیں آئے تھے۔ قائد اعظم جو مسلمانوں کے لیڈر بنے تھے، ایک طویل جدوجہد آپ کو نظر آتی ہے، تب وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں۔ لیاقت علی خان اچھی بیک گراؤنڈ سے تھے لیکن بڑی سٹرگل سے اوپر پہنچے ہیں۔ اوور دا نائٹ کچھ بھی نہیں ہوا، اوور دا نائٹ ان میں سے کوئی نہیں تھا، لہذا وہ سٹیچر، وہ سوچ جو تھی نا، وہ آپ کو بعد کے لیڈروں میں نہیں ملتی۔ لیکن پرابلم ہماری یہ ہے کہ قائد اعظم کے بیانات ملتے ہیں، علامہ اقبال کے بیانات ملتے ہیں، لیکن جھگڑا ہمارے ہاں پڑتا ہے اس کی انٹرپریٹیشن کا، کہ ریاست کا رشتہ اسلام سے ہوگا لیکن اس رشتے کی نوعیت کیا ہوگی۔ ضیاء الحق کے دور میں پاکستان کو ایک انداز میں ڈیفائن کیا گیا اور ضیاء الحق سے پہلے پاکستان کو ایک مختلف انداز میں ڈیفائن کیا جا رہا تھا۔ آج بھی تھوڑا بہت فرق پڑ گیا ہے تو، لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ قائد اعظم کیا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ہسٹری کا حصہ ہے۔ ایک ہسٹری کو سمجھنے کے لیے اس کو جاننا ضروری ہے، لیکن آج کے مسائل کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے۔ وہی جو ابھی بنگلہ دیش کے سلسلے میں یہاں گفتگو ہو رہی تھی، اسی گفتگو کو واپس لے آئیے، اور آج اگر چاہتے ہیں پاکستان میں تو آپ کو ان ایشوز کو ایڈریس کرنا ہے۔ پاکستان نے ترقی کی ہے، اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں 47 کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں بہت فرق ہے، ترقی ہوئی ہے، لیکن اس ترقی کے ساتھ سوشل جسٹس نہیں ہوا ہے، ایکویلٹی نہیں آئی ہے، اور ہم نے عوامی فلاح پہ خرچ نہیں کیا ہے، بلکہ اس ملک کے نام پہ۔ آج کے مسائل کی جو نوعیت ہے الگ ہے اور ان کو اسی طرح سے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن جنگ کے بھی تو کچھ اصول ہوتے ہیں، اسرائیل تو کسی اصول کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ دیکھیں، اصول کی ضرورت نہیں ہوتی جب بڑی طاقتیں آپ کے ساتھ ہوں اور باقی ممالک، مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنی ذاتی اور ملکی فائدے سے آگے سوچ نہ سکتے ہوں، تو پھر اصول قاعدے کی کسی کو کیا پرواہ ہوتی ہے۔ اس کی ذمہ داری جہاں ایک طرف مغربی ملکوں پہ ہے، اس سے زیادہ میرے نزدیک مسلمان ملکوں، خاص کر عرب ملکوں کے اوپر ہے، جو کہ جو ہے اس معاملے میں جو ان کا رویہ ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ابھی OIC کی کانفرنس ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، قرارداد پاس کی تھی۔ قراردادوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، یہاں پہ ایکشن کی ضرورت ہے اور یہاں پہ کوئی اپروچ کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن سوال یہی ہے نا، جو آپ نے محرکات بیان کی ہیں، جو وجوہات بیان کی ہیں، لیکن جو حسینہ واجد صاحبہ ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، وہ تو کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ حسینہ واجد کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا امریکہ نے کروایا، اور ان کے بیٹے نے تو پاکستان پہ الزام لگا دیا ڈائریکٹلی۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جو رولر اس طرح راندے جاتے ہیں، وہ کبھی یہ ایڈمٹ تو نہیں کرتے نا کہ ہماری غلطی تھی، ان سے زیادتی کی گئی، ظلم ہو گیا، کوئی کانسپریسی ہو گئی۔ یہ داستانیں ڈیولپنگ کنٹریز کے میں آپ کو اکثر، ترقی پذیر ممالک میں اکثر یہ کہانیاں ملتی ہیں جب حکومت سے نکالے جاتے ہیں۔ جہاں تک بنگلہ دیش ہے، دیکھیے اس سے لیسنز ہیں کچھ ہمارے لیے کیا، جن ملکوں میں جمہوریت کمزور ہے، جمہوریت خراب ہے، وہاں ان کے لیے لیسنز ہیں۔ ابھی میں اس کی بات کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں وائلنٹ تبدیلیوں کی ٹریڈیشن ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔ 1975 میں مجیب الرحمان مارے گئے، پہلا کو ہوا۔ 1981 میں جنرل جو تھے ضیاء الرحمان، وہ اس میں چٹاگانگ میں ان کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ صدر تھے، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، پھر بعد میں صدر بنے۔ پھر حسین محمد ارشاد آئے 82 کے اندر، 90 میں، دسمبر 90 میں حسین محمد ارشاد اسی قسم کی موومنٹ کی وجہ سے باہر نکالے گئے 6 دسمبر 1990 کو۔ اس کے بعد پھر 1991 سے الیکٹڈ گورنمنٹس آئی ہیں، اور الیکٹڈ گورنمنٹس میں یہ جو لیسن ہے، دیکھیے لیسن بڑے کلیئر ہیں، سب کے لیے ہیں۔ پہلا سبق میرے نزدیک یہ ہے کہ جبر سے آپ اپنی حکومت کو طوالت دے سکتے ہیں، استقامت نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، پہلا لیسن آپ کے لیے ہے۔ دوسرا یہ ہے
کہ اقتصادی ترقی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے حسینہ کی حکومت اتنا عرصہ بچ گئی، کیونکہ جبر وہاں ہم سے بہت زیادہ تھا، بہت ہی زیادہ جبر تھا۔ دیکھیے ایک جو اہم چیز ہے اکنامک ترقی کا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن جہاں نوجوان پاپولیشن زیادہ ہو وہاں اکنامک ترقی کے ساتھ ڈسٹریبیوٹیو جسٹس کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس اقتصادی ترقی سے فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے، یعنی سوشل جسٹس، ایکویلٹی، فیئر پلے، کیا آپ یہ پیدا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں پیدا کر سکتے تو بنگلہ دیش کی طرح اقتصادی ترقی کے باوجود آپ کا حشر برا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی سبق تو بہت ہے اس واقعے میں، لیکن انڈیا کے لیے کیا سبق ہے ڈاکٹر صاحب؟ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کی سفارتی ناکامی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ دیکھیں انڈیا کے لیے انڈیا کی پرابلم یہ ہے کہ اس نے امریکہ جیسے ملک کا حشر دیکھنے کے باوجود، امریکہ ایک سپر پاور ہے لیکن وہ بین الاقوامی سطح پر ہر کام کرانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ناکامی افغانستان میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، اور بھی بڑے ملکوں میں، سب سے پہلے ویتنام کے اندر آپ کو ملتی ہے ساری داستان۔ ہندوستان جو ہے نا، آپ اگر چھوٹا ملک ہے تو اس کو اوور ویلم کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو مکمل کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کی خود مختاری کی رسپیکٹ کریں۔ انڈیا کا رویہ بنگلہ دیش کی طرف بالکل وہ تھا، کلونیل تھا۔ اسی طرح نیپال میں جو صورتحال ہے وہاں بھی کلونیل ہے۔ نیپال چھوٹا سا ملک ہے، نیپال تو بنگلہ دیش سے زیادہ ڈیپینڈنٹ انڈیا کے اوپر۔ اچھا بھوٹان تو خیر وہ تو ہے ہی انڈیا کے انڈر، ایک علیحدہ ملک ہے لیکن انڈیا کے اندر ہے۔ تو یہ جو آپ بڑے ملک جب یہ سمجھنے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ کمزور ملک کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہمیشہ ناکامی ہوتی ہے۔ تھوڑی سی رسپیکٹ کے ساتھ دوسرے ملک کو اپنا ہم خیال، ہم آہنگ جو ہے بنائیں، نہ کہ اس کی فورن پالیسی کو کنٹرول کریں۔ انڈیا کو اتنی سہولتیں ملی ہوئی تھی بنگلہ دیش کے اندر، مثلا ایک ان کی ٹرین جو تھی نا، ان کے جو ایسٹرن سٹیٹس ہیں جو بنگلہ دیش کی دوسری سائڈ پہ ہیں، برما کی سائڈ پہ ہیں، اب ان کو اجازت دی تھی حسینہ واجد نے کہ ان کی ٹرین جو ہے نا ایک سائڈ سے نکل کے بنگلہ دیش میں سے گزر کے وہ ان کی ایسٹرن سٹیٹس میں جاتی تھی۔ یہ فیسلٹی بنگلہ دیش کو نہیں مل سکتی تھی، واٹر کا جھگڑا کا چل رہا تھا، اس میں وہ کوآپریشن موجود تھی۔ ابھی تک وہ سکتے کے عالم میں، ابھی تک انڈیا کوئی لائن اختیار نہیں۔ انڈیا دیکھیں، انڈیا جو ہے نا وہ خاموش رہے گا، وہ اس لیے کہ زیادہ بولیں گے تو اس کا ری ایکشن بنگلہ دیش میں زیادہ ہوگا، کیونکہ بنگلہ دیش میں جب بھی موومنٹ ہوئی ہے اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ سامنے آئے ہیں۔ 75 میں بھی ہم نے انڈیا کی بھلائی بھی خاموش رہنے میں ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب لیکن جنگ کے بھی تو کچھ اصول ہوتے ہیں، اسرائیل تو کسی اصول کو خاطر میں نہیں لا رہا۔ دیکھیں اصول کی ضرورت نہیں ہوتی، جب بڑی طاقتیں آپ کے ساتھ ہوں اور باقی ممالک، مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنی ذاتی اور ملکی فائدے سے آگے سوچ نہ سکتے ہوں تو پھر اصول قاعدے کی کسی کو کیا پرواہ ہوتی ہے۔ اس کی ذمہ داری جہاں ایک طرف مغربی ملکوں پہ ہے، اس سے زیادہ میرے نزدیک مسلمان ملکوں، خاص کر عرب ملکوں کے اوپر ہے، جو کہ جو ہے اس معاملے میں جو ان کا رویہ ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ ابھی OIC کی کانفرنس ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے وہاں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ قرارداد پاس کی تھی۔ قراردادوں سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، یہاں پہ ایکشن کی ضرورت ہے اور یہاں پہ کوئی اپروچ کی ضرورت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ کو کھڑا ہونا چاہیے، لیکن سوال یہی ہے نا